اور کلّا بھی بات ذرا بڑی شروع ہو رہی ہے. کوشش کروں گا وقت میں ختم ہو جائے، شاید 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے. میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم ایک دعویٰ کرتا ہے پیش، دعویٰ بہرحال نظری ہوتا ہے. اس کی صداقت کی دلیل میں تاریخ کی گواہیاں، تاریخ کی شہادات و شواہد پیش کرتا ہے. اقتدار کا مالک جابر حاکم کیا کرتا ہے، وہ یہ چیز پہلے بتائی. آگے آئی بنی اسرائیل کی قوم. قرآن کریم نے اس قوم کی داستان کو بڑی ہی شرح و بس سے بیان کیا ہے. مختلف مقامات پر وہ ان کو سامنے لاتا چلا جاتا ہے. ایک تو اس لیے بھی کہ کم از کم یہ جو متمدن علاقہ میسوپوٹیمیا کا علاقہ تھا، اس میں اس قوم کی داستان، عروج کا زمانہ، محکومی کا زمانہ، پھر یہاں سے نکل کے عروج کا زمانہ، پھر وہاں سے زوال کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد ڈیوانڈرنگ جیو کا زمانہ، بڑی عجیب داستان ہے جس میں کڑیاں مختلف مقامات پہ مختلف قرآن کے دعاوی کی صداقت میں پیش کی جا سکتی تھی. اس لیے قرآن نے مسلسل متعدد مقامات پر اس داستان کو پیش کیا ہے. ان کی کیفیت یہ تھی، 612 یا 13 قبل مسیح میں بابل کے جابر بادشاہ بخت نصر نے حملہ کیا، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس ساری قوم کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر لے گیا، اور وہاں جا کے معصومیت کے شکنجے میں اس طرح سے ان کو جکڑا کہ ان میں شرف انسانیت کی کوئی چیز باقی نہ رہی. وہ دور بنی اسرائیل کے اوپر بڑا ہی علم انگیز دور ہے. تورات میں انبیاء بنی اسرائیل کے جو نبی ہیں اس دور کے، ان کے نوحے اور مرثیے جو دیے گئے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں. اس سے یہ نظر آتا ہے کہ قوم کے دل میں ابھی احساس زیاں تھا. یہ میں نے ترکیب اقبال ہی کے شعر سے لیا. بڑی عجیب چیز وہ کہہ گیا ہے، وائے ناکامی اپنے متعلق، اس قوم کے متعلق، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، تک کوئی بات نہیں تھی. کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تورات میں جو اس 100 سال کے لوحے دیے ہوئے ہیں، اس سے یہ نظر آتا ہے کہ متائے کارواں تو گیا تھا، کارواں کے دل سے احساس زیاں نہیں گیا تھا، اور اس سے امید بنتی تھی کہ اس قوم کو دوبارہ زندگی مل سکتی ہے. قریباً کوئی 87 سال کا عرصہ وہاں یہ رہے کہ ایران سے وہ بادشاہ اٹھا جسے قرآن نے ذوالقرنین کہا ہے، تاریخ جسے خرش یا خسرو کہہ کے پکارتی ہے، سائرس جسے کہا جاتا ہے. وہ آیا اور اس نے آ کے بابل والوں کو شکست دی اور یہودیوں کو یہاں سے نکال کے پھر بیت المقدس میں لے گیا. وہاں جا کے ان کے ٹیمپل کو پھر سے تعمیر کیا، ان کو پھر آزادی ملی، ان کو پھر زندگی حاصل ہوئی. قریباً 100 سال کا عرصہ ہے. ہم جب آئیں گے ذوالقرنین پہ تو وہاں تفصیل میں عرض کروں گا. یہ 100 سال کا عرصہ ان کی قومی زندگی میں بڑی عبرت امیز کی کڑی رکھتا ہے. بہت کچھ انہوں نے اپنے ہاں لکھا ہے. تورات میں ان کے ایک نبی حضرت النبی ہیں. اسی زمانے کا ان کا ایک خواب ہے کہ خدا نے مجھے ایک ایسی وادی میں بھیجا جہاں ہر طرف ہڈیاں ہی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں. میں نے سوچا کہ کیا ہڈیاں بھی کبھی زندہ ہو سکتی ہیں؟ خدا نے مجھ سے کہا کہ تو اپنی نبوت تو کر. یہ وہاں اصطلاحیں اسی طرح سے بولی جاتی ہیں. پھر دیکھ تو صحیح ان ہڈیوں میں ابھی زندہ ہونے کی صلاحیت ہے. کہنے لگے کہ پھر ان پہ نبوت کی، پھر ان میں کچھ سرسراہٹ پیدا ہوئی، پھر حرکت پیدا ہوئی، پھر ان کے اوپر گوشت اور پوشت چڑھا، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئیں. میری آنکھ کھلی تو میں نے پوچھا کہ کتنا وقت لگا؟ میرے اندازے کے مطابق تو آنکھ جھپکنے کا تھا. معلوم ہوا کہ 100 سال کا عرصہ تھا. یہ حضرت النبی کا خواب یا مکاشفہ جسے وہ کہتے ہیں اپنے ہاں، یہ چیز وہاں موجود ہے، ان ہڈیوں کا دوبارہ زندہ ہو جانا. نبی خدا کا پیغامبر
ایک انقلاب عظیم لاتا ہے. وہ ان ہڈیوں کی طرف آتا ہے جن میں ابھی حیات نو کی صلاحیت باقی ہوتی ہے. وہ تورات کے الفاظ میں وہاں آ کے اپنی نبوت کرتا ہے. نبوت کرنا بڑی چیز ہے یہ. اور پھر ان میں وہ جو زندگی سوئی ہوئی تھی وہ بیدار ہوتی ہے, ابھرتی ہے, ہڈیوں پہ گوشت پوست آتا ہے, پھر وہ ایک نئی قوم بن جاتی ہے. نبی کا لایا ہوا پیغام انقلاب یہ کرتا ہے. قرآن کریم یہی بتانا چاہتا کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. وہی خداوندی میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ اس کے مطابق اگر وہ قوم چل نکلے تو ہڈیوں میں بھی زندگی پیدا ہو جایا کرتی ہے. نہیں اقبال نا امید اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. نم سے تو وہی مٹی زرخیز ہوتی ہے جس میں ابھی رویدگی کی صلاحیت باقی ہو. قرآن کریم یہی بیان کرتا ہے مثال کہ کوئی بات نہیں, اگر تم میں زندہ رہنے کی ابھی آرزو باقی ہے دل میں, وحی کی رہنمائی میں یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں حیات تازہ مل جائے. دیکھو او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, وہی دیکھیے یہاں جو کاف ہے نا کلذی, اس کے معنی یہ ہے کہ یا یہ مثال یا یہ تشبیہ یا یہ استعارہ. کاف نے بات صاف کر دی ہے یہاں کہ کوئی ایکچولی ان الفاظ کی بات نہیں ہے. یعنی اس کی مانند یوں سمجھو یہ ایک مثال ہے جس کو سمجھو. ایک شخص کا گزر ہوا ایک ایسی بستی پر کہ جو گر پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں کے اوپر. دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ چھتیں بھی گر پڑی, ایک ہو سکتا ہے کہ اپنی چھتوں کے باوجود ویرانہ بن گئی ہوئی تھی, وہاں رہنے والا کوئی نہیں تھا. یہ کچھ زیادہ موضوع نظر آتے ہیں کہ مکان ہنوز باقی ہوں, مکین ان میں نہ بس رہے ہوں. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا, اس نے کہا کہ کیا یہ بستی یہ ویرانہ اپنی موت کے بعد زندہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے تو یہ کب ایسا ہوگا؟ انا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ, اس پہ خود موت کی سی کیفیت طاری ہو گئی. 100 سال تک مردہ رہا, پھر اسے اٹھا دیا. قال کم لبثت, اس سے پوچھا گیا کہو کتنا عرصہ اس حالت میں رہے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم, نے کہا کہ ایک دن یا کچھ دن کا حصہ ایسا ہی نظر آتا ہے. قال بل لبثت مئۃ عام, اس نے کہا کہ نہیں 100 سال کا عرصہ اس پہ گزر گیا. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى وانظر الی حمارک, گدھے کو دیکھو, پانی تمہارا جو تھا اسے دیکھو, کھانا تمہارا جو ہے اسے دیکھو, کہ اتنے عرصے میں جس کو یقیناً کھانے کو خراب ہو جانا چاہیے تھا, گدھے کو بالکل گل سڑ کر ہڈیاں ہو جانا چاہیے تھا, ایسا نہیں ہوا ہے, زندگی باقی ہے. وَلَنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, یہ اس لیے ہم نے کیا ہے تاکہ انسانوں کے لیے یہ تاریخ تمہاری ایک نشان بن جائے کہ اگر زندگی کی اس صلاحیت اور استطاعت بالکل مفقود نہیں ہو گئی تو پھر بگڑتا کچھ نہیں ہے, زندہ رہ سکتا ہے انسان, زندگی دوبارہ مل سکتی ہے. اور کہا کہ تم ان خوابوں یا مکاشفوں کی طرف تم جو دیکھتے ہو, منظور عظام کیسا ننشزھا ثم نکسوھا لحما, تم دیکھو تو صحیح کہ رحم مادر میں جنین جو ہے یہاں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ موجود تھا, وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, ایک جرثومہ ہوتا ہے, وہاں سے زندگی کی نمود ہوتی ہے, لوتھڑا سا ہوتا ہے, اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں سی پیدا کی جاتی ہیں, ان پہ پھر گوشت چڑھتا ہے, پھر اس کے اوپر جلد سوار ہوتی ہے, اور وہ زندہ جیتا جاگتا انسان کا بچہ بن جاتا ہے. یہ کیوں بنا ہے وہ بچہ؟ وہ جرثومہ اول جو تھا اس میں زندگی کی صلاحیت موجود تھی, اور پھر قانون خداوندی کے مطابق اس کی ربوبیت یا پرورش ہوئی رحم مادر کے اندر. بس یہ ہے ساری بات, زندگی کی ہو صلاحیت اور پھر نشو و نما کا سامان خدا کے قانون کے مطابق کسی قوم کو آ جائے میسر, تو پھر تو ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی.
حیات تازہ کی نمود اس میں ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ان میں سے ایک چیز بھی مفقود ہو، اس جرثومے کے اندر زندگی موجود نہ ہو، حالات پیدا نہیں ہو سکتی۔ موجود ہو، رحم مادر میں اس کی نشو و نما اور پرورش قانون خداوندی کے مطابق نہ ہو، آپ دیکھا ہے کہ اس میں ابارشن تک بھی ہو جاتا ہے۔ دونوں چیزوں کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ قرآن نے یہ کہا کہ ان تمثیلات کی دنیا سے نیچے اترو، یہ منظور جو ہے، یہ کہا ہے کہ تم خود اپنی آنکھوں سے یہ بات تو روز دیکھتے ہو کہ رحم مادر میں بچہ کس طرح سے ایک جیتا جاگتا انسان کا بچہ بن جاتا ہے۔ فلما تبین لہ، جب یوں بات واضح طور پہ اس کے سامنے آ گئی، قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے یہ کہا کہ میں اب جانتا ہوں کہ خدا نے ہر شے کے لیے پیمانے اور قوانین مقرر کر دیے ہیں، ان کے مطابق جب اور جہاں بھی عمل کیا جائے گا وہاں ان کے نتیجے سامنے آ جائیں گے، جسے بظاہر ہم کبھی موت سمجھ لیتے ہیں، در حقیقت وہ حیات کی نفی نہیں ہوتی۔ حیات جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، خبیرہ اگر اس کے اندر ہوتی ہے اس کے بیدار ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، بشرطے کہ اس کے بعد پھر خدا کے نظام کے مطابق وہ قوم اپنے اندر زندگی کو بڑھانے کے نشو و نما دینے کے سامان پیدا کر لے، اس وقت بھی امید ہو سکتی ہے۔ ان کی مایوسیاں نہیں طاری ہونی چاہیے۔ اگر اس میں احساس زیاں ہے عزیزان من، یہ جس سے میں نے کہا ہے کہ حیات کی اس میں امکان ہو، امکان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اسے احساس زیاں ہو اس قوم کو، اگر یہ ہے اور پھر وہ خدا کے نظام ربوبیت کے مطابق اپنی نشو و نما کا سامان باہم پہنچا لیتی ہے، پھر سے اس کو حیات تازہ مل سکتی ہے۔ لیکن اس میں ایک کام اس کے کرنے کا بھی ہوتا ہے جو اس حیات تازہ کی ذمہ داری لے کر آتا ہے۔ سب سے پہلے خود رسول، اور رسول کے بعد رسول کی روش کے اوپر چلنے والے، جس سے متبعین سنت کہتے ہیں عزیزان من۔ ہمارے ہاں تو اتباع سنت آپ جانتے ہیں کن چیزوں کے اندر محدود ہو کے رہ گئی۔ اتباع سنت تو یہ تھی کہ جس طرح سے اس عظیم پیغامبر نے، اس عظیم انقلاب آفرین صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی مردہ قوم کو زندگی ہی نہیں بخشی، اتنا بڑا عروج بخشا کہ ایران اور روما جیسی سلطنتیں ان کے پاؤں کے نیچے آ گئی۔ اتباع سنت یہ تھا، اس کے راستے پہ چلنے والی قوم کی کیفیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ اسی طرح سے قوموں کو ذلتوں کے گڑھوں سے نکال کے عروج کے اوپر پہنچاتی چلی جاتی۔ جب متبعین سنت کی یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ روٹی تک کے لیے دوسروں کے محتاج ہو جائے، جو قوموں بھی دنیا کے اندر اس طرح سے یہ کچھ کرتی چلی جائیں، یا تو یہ کیفیت پھر وہی کہوں کہ بیٹ بیٹوں نہ ول تاکتے رہیں، اور یا یہ کرتے رہیں کہ نہیں صاحب غلطی ہے یہ چیز، ٹھیک ہے صاحب، ذرا سی کروٹ لی پھر سو گئے۔ اتباع سنت یہ تھا عزیزان من کہ اس حالت سے قوم کو اس حالت کے اوپر پہنچا دیا جائے۔ یہ کرتا ہے سب سے بڑا انقلاب آفرین پیغامبر خدا کا، جسے رسول کہا جاتا ہے۔ کرتا کس طرح سے ہے یہ اگلی آیت میں آئے گا، اور بڑی عظیم آیت ہے وہ آیت جس کے متعلق ہمارے ہاں کے عام تراجم میں، پھر تفسیروں میں، پھر کہانیوں میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے کہا کہ میں دیکھوں تم کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ایمان تو ہے لیکن ذرا اطمینان نہیں ہے۔ ان سے کہا گیا کہ کوئی بات نہیں، 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ کرو، پھر ان کی بوٹیاں ملا جلا کے 4 پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر رکھو، پھر اس کے بعد یوں کرو، اور اس کے بعد تم دیکھو کہ وہ پھر اسی طرح سے جھٹ سے وہ پرندے بن کے پھڑپھڑا کے تمہاری طرف آ جائیں گے۔ یہ چیز جو ہمارے ہاں عام طور پہ ہے اگلی آیت میں آئے گی، اور اگلی آیت میں عرض کروں گا کہ کتنی عظیم چیز پچھلی آیت میں کہا یہ گیا ہے کہ پھر سے حیات تازہ مل سکتی ہے، مردہ زندہ ہو سکتا ہے، مردہ قوموں کو حیات نو مل سکتی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیسا
قرآن نے جہاں کیفت تو یہ موت یہ ہے کہ کس طرح سے مردہ زندہ ہوتا ہے یہ پوچھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، طریق پوچھا تھا وہ کہ میرے ذمے جو اتنا بڑا عظیم کام لگایا گیا ہے کہ اس مردہ قوم کو میں نے زندہ کرنا ہے، تو کیا طریقہ ہے اس کے لیے؟ قوموں کو زندہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے قرآن کریم میں بلال عظیم۔ یہ 260 آیت ہوگی اور اسے ہم آئندہ درس پہ اٹھا رکھتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔